اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، چین، سکون، سکینے کا نور دل کے اوپر اندر داخل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں داخل ہی نہیں ہو رہا. او بھائی دل ہے کہاں؟ دل تو ننگی فلموں میں ہے، دل تو پیشاب پخانے کے مقام کے اندر گھسا ہوا ہے، دل تو ماں باپ سے بدتمیزی کرنے میں گھسا ہوا ہے. یہ ماں باپ کی بدتمیزی کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی بددعا لینے کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس ابھی فتویٰ رکھا ہوا ہے، کل مجھے ملا ہے. ماں باپ کے ستانے پر بوڑھے ماں باپ کو ستا کر گھر خالی کرنے کے لیے کہا. تو فتویٰ آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ماں باپ کے ستانے والے کو، جملہ غور کرنا، حدیث پاک ہے نا کہ ماں باپ کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کو سزا نہ مل جائے. تو لکھا ہے اس میں، اور فتویٰ کی فائل دینا ذرا مولانا یہاں سے، تو بڑی بھی بتا دوں نا کہ یہ ہے فتویٰ، دکھا بھی تو دوں. تو یہ سب حدیث پاک لکھ کے آخر میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو ستانے والے کو، جملہ سننا، حدیث پاک ہے نا، موت نہیں آئے گی جب تک سزا نہ ملے. فتوے میں لکھا ہے کہ ماں باپ کے ستانے والے کو ضرور عذاب آئے گا، ضرور کا لکھا ہے. معافی مانگ لے تو الگ بات ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب اتنے تھے نا تو بدماشی دکھاتے، بڑے آ کر جو میں اپنے ماں باپ سے نہیں مانگتا ہوں، میں ٹیوشن پڑھ کے اپنا گزارا کرتا ہوں. ارے نالائق، ٹیوشن پڑھ کے گزارا کرتا ہے تو اس وقت جب کے جی مونٹیسری کی بات تھی، جب تڑی دکھاتا نا، مل گیا مجھے، جب تڑی دکھانا. سنیے اب ذرا، دعا بھی کرتے رہنا، جو باتیں اللہ دل میں ڈالے وہ چلتی رہیں وہ باتیں. والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ سوال ہے ماں باپ کو ستانا، بیوی کے کہنے میں آنا، بیوی روٹھی ہوئی گھر ہے، جب تک ماں باپ بوڑھے نہیں نکلیں گے جب تک میں نہیں آؤں گی. نہ کہاں جائیں گے بوڑھے ماں باپ بیچارے، کوئی ہے ہی نہیں بیٹا وغیرہ اور کوئی. سنیے، ماں باپ کے حقوق پہ بیان ہوتا رہتا ہے، بوڑھے بوڑھے بھی روتے ہیں. ابھی ایک وقت لگا رہا تھا یہاں اور پرچہ آیا کہ میں نے ماں باپ کو بہت ستایا، میرا اب کیا ہوگا. اور جب میں پرچہ پڑھ رہا ہوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو جاری تھے. 4 منٹ کا بیان ہوا تھا اس دن صرف. میں نے کہا بھائی ماں باپ سے معافی مانگ لو. تو روتے ہوئے کہا کہ میرے ماں باپ کو بہت ستایا، وہ اب دنیا میں نہیں ہے. ارے بھائی اب کیا ہو سکتا ہے، دین میں مایوسی تو ہے ہی نہیں. آپ روز پڑھ کر کچھ ایصال ثواب کیا کرو، کچھ صدقہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو. لکھا ہوا ہے کہ آپ فرما بردار میں اٹھائے جائیں گے. والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. شریعت میں والدین کے حقوق ادا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. پڑھوں؟ حتیٰ کہ غیر مسلم والدین حتیٰ کہ غیر مسلم والدین کی بھی جائز امور میں فرما برداری ضروری ہے. وہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، کھا لو. کہتے ہیں کوئی پیسے چاہیے، قرضہ ہو گیا دے دو. وہ شرک تک ہے، اس میں اطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے قرآن پاک میں لکھا. حدیث پاک میں والدین کی نافرمانی اور ایذا رسانی، زبان سے، ماں سے، باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں. بڑی ڈگریاں مل گئی بھائی. اگر ماں باپ پیشاب پخانا ہمارا صاف نہ کرتے، ہماری اسکن جل جاتی. دیکھتا ہوں کسی کو میڈیکل میں کیا کے جی میں داخلہ ملتا ہے، بھائی ہٹو بدبو آ رہی ہے تمہارے پاس سے. ہمیں وہ احسان بھول گئے والدین کا. پیشاب پخانا والد صاحب کے کپڑوں پر کیا تھا وہ بھول گئے. سنیے یہ حدیث پاک میں پہلی دفعہ سنی ہے. والدین کی نافرمانی و ایذا رسانی پر بہت ہی خطرناک وعیدیں وارد ہوئی ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم پیش خدمت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالی اور والدین کی فرما برداری میں صبح کی، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں. اور جس شخص نے اللہ تعالی اور والدین کی نافرمانی کی حالت میں شام کی تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں. ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگرچہ اس کے والدین نے ظلم کیا ہو، ظالم والدین ہے نا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا، اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو، اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو، اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو، لیکن ان کو ستانا جائز نہیں. جب امام صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے آیت پڑھتے ہیں نا، تساءلون بہ والارحام، تو اس کی تفسیر روح المانی کی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ الاقرباء من جہت النساء والاقرباء من جہت النسب. اے نوجوان، آج تیرے ماں باپ تو ہیں ہی تیرے ماں باپ، آج نکاح کے بعد تیرے ساس سسر تیرے ماں باپ ہو گئے. آؤ اور ان کو بھی ستاؤ اور تکلیفیں دو. آگے سنیے گا، اگر والدین بوڑھے ہوں یا فقیر ہوں تو اولاد پر والدین کی خدمت کرنا
اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا واجب ہے، سنت مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ دیکھو بھائی، جب کوئی پیزا آیا ہمارے پاس، ہم نے منگا لیا، بریانی منگا لی، جب لقمہ ہم کھائیں تو سوچیں کہ میرے بوڑھے ماں باپ کے پاس ہے، میرے ماما چاچا کے پاس ہے، میری بہن تو کمزور ہے مال میں، اس کے پاس ہے، میرے بھانجوں بھتیجیوں کے پاس ہے، کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں یا نہ میں جواب ہے کھا لو، پھر اللہ توفیق دے، جتنا توفیق دے ایک ہی گھر میں اتنا بھجوا دو۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے نا اچھا کھانے کو، قبر میں لے جانے کو نہیں دیا نا پیزا وغیرہ، کھائیں گے خوشبو والا نکلے گا بدبو والا۔ تو اپنی بہن کا خیال کر لیا، بابا نہیں ہے حیات، اماں بھی نہیں ہے، یا اماں ہے بابا نہیں ہے، بابا ہے اماں نہیں ہے، تو بھائی بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو، اب ابا تو وہ ہے نا۔ تو جس طرح اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے بہن کا خیال رکھے، بہن کا بال بال دعا کو ہوگا کہ یا اللہ ابا بھی نہیں، کوئی دوسرا بھائی بھی نہیں، یا دوسرے بھائی کمزور ہیں، اللہ آپ نے اس بھائی کو مال دیا ہے، اس نے پہلی تو بات یہ کہ صدقے میں لکھا جاتا ہے یہ، اے اللہ میرے بھائی کو اور دے، میرا بھائی یہ نہیں ہے، میرے بابا کی کمی اس نے پوری کر دی، پیسہ قبر میں تھوڑی لے جائیں گے۔ پہلے بچے کی داستان، کاشف لطیف کا بیٹا 5 سال کا ہے، تو ان کی والدہ ان کو کہانی، جائز کہانی پڑھا رہی تھی، کوئی رسالے میں جائز کہانی پڑھا رہی تھی کہ ایک آدمی نے بہت ایمانداری سے کام کیا، حسان نام ہے نا، ایمانداری سے کام کیا اور بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا، اور بچے بعد میں بولنے لگے کہ ہمارے ابا بڑے آئے ایماندار بننے کے لیے، ہمارے لیے کچھ چھوڑا نہیں، تو خود کما، ہاتھ پیر کیوں دیے تجھے اللہ نے، کیوں تو نے ڈگری حاصل کی، پیسے کس نے دیے اس ڈگریوں کے؟ تو یہ بچہ کہتا ہے، حسان 5 سال کا، کہتا ہے کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تو اللہ کے پاس چلے گئے نا، کچھ لے کے تو گئے نہیں، میر صاحب کا گھر بھی کوئی بھی نہیں تھا، میر صاحب سے بہت محبت بھی کرتے ہیں یہ۔ پھر پتہ ہے کیا کہا وہ ابا صحیح تھا بچے غلط تھے۔ 5 سال کا، لوگ کہتے ہیں کیا لاؤ بیان میں بچوں کو، 5 سال کا بچہ، اور کیسی بات کی ہے ماشاءاللہ، ایمان تازہ کر دیا۔ آج حرام، آج بیٹا باپ سے کہتا ہے تڑی اس کے انداز ہے، بابا یہ بڑی پوسٹ کا فائدہ کیا؟ ہم نے اس لیے دعا مانگی تھی کہ آپ بڑی پوسٹ پر ہے رشوت نہ لیں۔ ہمارے دوست کے پاس 30,000 کا سیل فون ہے، ہمیں بھی 30,000 کا سیل فون چاہیے تاکہ کمینے پن کریں، ننگی فلمیں لوڈ کریں، رات کو جب آپ سو جائیں تو ہم بے غیرتیاں کمینہ پن کریں، ہاتھ سے جوانیاں برباد کریں، لڑکیوں کو گندے فوٹو بھیجیں، لڑکوں سے بدماشیاں کریں، گندے گندے اسکیچ بنا کر بھیجیں۔ ہمیں پیدا نعوذ باللہ، اللہ نے نعوذ باللہ اس لیے پیدا کیا ہمیں۔ دوسرا بچہ جمعرات کو پتا ہے 11 سال کا لڑکا فوٹو کھینچتے ہوئے پکڑا گیا تھا، اور موبائل کے اندر گندی تصویریں تھیں، کیا عمر تھی؟ 11 برس۔ ایک رشتہ دار گئے اپنی بہن کے گھر، بہن نہیں تھی، 9 سال سے چھوٹی بچی نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں ٹیپ تھا، پوچھا رشتہ دار نے کیا ہے اس کے اندر، کیا کر رہی ہوگا؟ کارٹون دیکھ رہی ہوں۔ انہوں نے ٹیپ لے لیا، 9 سال سے چھوٹی بچی گندی فلم دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنے اس رشتہ دار سے کہا میں انکل کہوں گا، ہم نہیں کہتے انکل، ہم کہتے بتا ماموں ہے، چاچا ہے، اس کا نام ہی مزہ الگ ہے، انکل سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہاں میں مجبوراً انکل کہہ رہا ہوں کہ انکل آپ جائیں مجھے نیند آ رہی ہے، جی یہ سکھایا ہے۔ وہ انکل تو کیا پریشان، کمرے میں گئی، اپنا کمرہ بند کیا، لائٹ بند کر دی، اب وہ کیا کرے گا انکل وہاں کھڑے ہو کر؟ مجھ سے پوچھا کہ میں ان کی اپنی بہن کو اطلاع کر دوں؟ فوراً اطلاع کرو، اور مجھے پتا ہے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ارے بچی ہے، کیونکہ میڈیا نے ہمارا ذہن میں بے حیائی کمینہ پن بھر دیا۔ 11 سال کے بچے کے بارے میں مولانا مجیب الرحمان نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح فلمیں کر رہا تھا۔ آج مولانا صاحب کا بھانڈا پھوڑ دیا ایک بچے نے۔ منیر میاں کا بچہ کتنے برس کا بھائی؟ منیر 7 برس کا، میرے پاس آیا کہ شیخ تو بیچارہ حضرت کہتا ہے، میں نے کہا جی، کہا وہ بچے کو میں نے پکڑا تھا۔ جی 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 جی، مجھے تو مزہ آ گیا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا ہمارا انٹیلیجنس گروپ ایک اور پیدا ہو گیا ماشاءاللہ، اور جمعرات بھی بتاؤں گا تاکہ دوسرے بچے بھی گھور گھور کے دیکھتے رہیں۔ وہ ظالم مووی چھپ کے بنا رہا تھا، کتنا اعلان کتنا ہوا تھا جمعرات کو، کتنی بار اعلان، اتنی بار کبھی میں نے اعلان کیا کہ نہیں کیا کہ تصویر حرام ہے، خبردار کوئی تصویر پوچھے مووی بنائے، اور یہ ظالم مووی بنا رہا تھا 11 سال کا بچہ۔ پھر کہتا ہے تھی نہیں مووی، مولانا نے غلطی سے سب ڈیلیٹ کر دیا، گندی فلمیں بھری ہوئی تھی، 11 سال کا بچہ۔ دل ایسا چلتا ہے دل پھٹ نہ جائے غم کے مارے۔ وہ 9 سال سے چھوٹی بچی، اور پھر کہتا ہے بدماشی دیکھو، کہتا ہے تھا ہی نہیں اندر کچھ۔ میں نے کہا اتنا بڑا مولانا جھوٹ بول رہا ہے، موبائل رکھو، اس کے ابا کو بلاؤ۔ پھر بیان کے بعد آتا ہے معاف کر دیں، ہاں میرے ہی موبائل میں بڑی ہوئی تھی۔ اب جھوٹ تڑیاں دیکھ رہے ہیں ہم، جھوٹ
اب میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے معافی مانگی، میں نے دے دیا. کاش کہ ابا کو بلاتا، کیونکہ ڈر رہا تھا، اس کا مطلب ابا پٹائی کرے گا، پٹائی ضروری ہے. ایک نوجوان کو پھانسی پہ چڑھانے جا رہے تھے، کہ آخری خواہش کیا ہے؟ کہ آخری خواہش ہے میری ماں کو پھانسی پہ چڑھاؤں. کہ عجیب ذلیل آدمی ہے تو، گھٹیا، ماں کے بارے میں ایسے بولتا ہے. کہ ہاں جب میں نے پہلی چوری کی تو ماں ہنسنے لگی، ابا کو نہیں بتایا کہ ابا 2 تھپڑ ماریں گے. کاش وہ 2 تھپڑ پڑ جاتے نا، آج میں اللہ والا ہوتا. کہ پھر میں نے دکان سے چیزیں چوری کی، اماں ہنستی تھی، کھاتی تھی. پھر میں نے پڑوس سے چوری کی، پھر میں بڑا چور ہوا، اماں کو مال ملتا رہا چپ. اس کے بعد پھر میں نے ڈاکہ مارا، پھر میں نے مرڈر کر دیا. اس کی وجہ میری ماں ہے. لیکن ایسے ماں کو تھوڑی پھانسی دی جاتی ہے. یہ تو ہماری حالت ہے ہم لوگوں کی. تو ماں باپ کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اور شوہر پر بیوی کے لیے جب کوئی خاندانی جھگڑا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ شیخ اور مفتی فیصلہ کریں گے. الگ گھر بنانا جس میں اس کے ساتھ اس کی رضامندی کے بغیر کوئی نہ رہتا ہو وہ بھی واجب ہے، لیکن اس کے لیے الگ صحن بنانا ضروری نہیں. اگر شوہر نے بیوی، یہ بھی سن لیجئے، ورنہ بہت سے عقل نہیں ہوتی خواتین کی، کھڑکھڑ کرتی ہیں. کچن الگ کر سکتا ہے، ہر ایک کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، اتنا کرایہ ہوتا ہے ہر ایک کے پاس، اور بیوی کے علاوہ کوئی نہ رہتا ہو. اگرچہ صحن مشترک ہے، راستے بھی مشترک ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کے لیے الگ گھر بنوانے کا مطالبہ کرنا سراسر ناجائز ہے. اگر بیوی اس وجہ سے ناراض ہو کر والدین کے گھر چلی جاتی ہے تو وہ نافرمان ہے. اس دوران شوہر پر بیوی کے لیے نفقہ واجب نہیں ہے. اب سنیے، جو شوہر بیوی کی بات مان کر والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں، اور ان کو اس دنیا میں اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی. والدین اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول فرماتے ہیں. والدین کیا کریں؟ دعا کریں، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور حدیث پاک میں کہ مظلوم کی دعا سیدھا آسمان پر جاتی ہے، اور اللہ معاف کرنا. ماں باپ کو مظلوم کرنا کتنا بڑا خطرہ ہے. یہ پہلے تو مجھے اللہ دین کی سمجھ دیں. جب یہ بیان ہوتے ہیں ماں باپ کے حقوق پر تو کتنے لوگ روتے ہوئے بعد میں آتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور یہ تو دو بچوں کی بات ہو گئی نا. ایک نے مووی پکڑوائی اور ایک نے ماشاءاللہ ایسا زبردست جواب دیا، اور دوسری طرف بچوں کی آپ نے سن لیا کہ 9 برس سے چھوٹی بچی گندی فلم دیکھ رہی ہے، اور دوسری طرف سے 11 برس. دیکھیں آپ دنیا میں ہی دیکھیں کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں، سب نہیں ہو سکتے. اچھا جناب آگے سناؤں.